یہ جو مکافات عمل ہے، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب پہ ہمیں، وہ جو پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات سخت ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کبھی علماء کی محفل ہونا تو علماء اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، ہم بھی تو اسی معاشرے سے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہماری غلطیوں کو بڑا اچھالتے ہیں۔ تو میں علماء سے اور مشائخ سے، پیروں سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں امانت دی گئی ہے اس مصلی کی، منبر کی، اور یہ مصلی کی جو امانت ہے نا، یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ اس مصلی والا کبھی مجھے گمراہ نہیں کرے گا، اس منبر والا کبھی مجھے گمراہ نہیں کرے گا، مجھے گمراہی کے راستے پہ چلنے نہیں دے گا۔ ان لوگوں نے تمہیں مصلی کی امانت دی ہے، اس لیے تم یہ گلہ نہ کیا کرو کہ ہم بھی تو عام انسان ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے سے، اسی معاشرے میں رہنا ہے تو پھر یہ مصلی چھوڑ دو۔ تمہیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی امامت کرنی ہے، تو اگر تم ہی جھوٹ بولو گے، تم ہی بددیانتی کرو گے، تم میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے حضرت صاحب قبلہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں یہ خلافت کسی جھوٹے کو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس نے انسانوں کی امامت کرنی ہے، اگر وہی جھوٹا ہے تو وہ تو لوگوں کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ مجھے ایک سید صاحب ملے، آل رسول والوں کے بھی کیا کمال ہیں، بڑے سادہ سے بندے تھے اور بڑا جملہ انہوں نے کہا۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا تیری گفتگو سے مجھے بڑا سکون پہنچا، تو اس لیے میں تیرے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن کریم کا حکم کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج کوئی آستانہ برباد نہ ہوتا، آج کوئی مدرسہ برباد نہ ہوتا، آج کوئی مسجد برباد نہ ہوتی۔ تو امام عالی مقام نے یہ اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ کسی آستانے پہ کسی یزید کو نہ بٹھانا۔ اچھا، جو بڑھیا جملہ انہوں نے مجھے کہا، سید صاحب بڑی رقت میں آ گئے، کہنے لگے اب یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، او جی وڈے بزرگ تے بڑے چنگے سن، اگوں اولاد ہی انج دی نکل آئی۔ تو سید صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے وہ بزرگ بھی تب ہی بچ سکتا ہے اگر اس نے امانت کسی اہل کے سپرد کی ہے، وہ صرف اس بات سے نہیں بچ سکتا کہ وہ بڑا نیک تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری اولاد کیسی ہے۔ اس نے ایک فاسق و فاجر اور جھوٹے کے سر پہ کیوں پگڑی باندھی کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ میں ان سید صاحب کی یہ باتیں سن کے، انہوں نے کہا بیٹا تم نے تو یہ آیت سنائی ہے نا مجھے، آج یہ جو دین برباد ہوا ہے یہ اس یزید کی بات نہیں، اس دور میں بھی یزیدوں کو خلافتیں دی گئیں، اس لیے آستانے بھی برباد ہوئے۔ اگر امانت ان کے اہل کو دی جاتی تو پھر کبھی یہ کام نہ ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے نتائج جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمر ابن سعد کو پہلے اس کے بیٹے کو پکڑا، مختار کے دربار میں لایا گیا،
اب دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ عمر ابن سعد جو یزیدی فوجوں کا سپہ سالار تھا کربلا میں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ اس عظیم باپ کا بیٹا ہے، اور صحابہ میں سے یہ ایک ہی صحابی ہے۔ میں مدینہ شریف کے میوزیم میں جب گیا تو ان کی کمان وہاں وہ زیارت کر کے میں آیا۔ غزوہ احد میں جب صحابہ بھی تتر بتر ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے تھے کہ تیر چلاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اس کمان کی میں نے زیارت کی تو پھر مجھے وہ روایت کے الفاظ، ہر صحابی کا یہ جملہ احادیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ گفتگو کرتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ ایک ہی صحابی ہے جس کو غزوہ احد والے دن میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، لیکن بیٹا بدبخت نکل آیا۔ آج کل یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی صاحب، او بھائی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا بھی بدبخت نکل آئے تو وہ امانت کا حقدار نہیں ہے۔ جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، اس اعزاز کا بندہ، لیکن بیٹا لالچ میں آ گیا۔ یہ رے جو ہے نا، یہ آج جو ایران ہے، اس کی گورنری کا لالچ دیا گیا، باپ بیٹے کو سامنے کھڑا کر دیا تو مختار نے کہا کہ پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرو۔ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا، جو تم نے جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا، جو ظلم تم نے کیا ہے اس ظلم کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا سمجھ لیا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ظالموں کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ اس نے تو تمہیں ایک موقع اور ارادہ دیا تھا کہ تم اس ارادے کو استعمال کیسے کرتے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر پاؤ گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کرو گے تو اس کی پکڑ میں بھی آؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ ارادہ دیا تو جو جی چاہے کہو۔ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ پینڈو بدو آ گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سارا قرآن تو نہیں یاد ہوتا، صرف مجھے ایک آیت بتا دیں جس پہ میں عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس کو سکھائی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو وہ وجد میں آ گیا، رقص کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی، اب مزید میں نے قرآن نہیں پڑھنا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آگے قرآن کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ فقیہ ہے، عالم سے بھی بہت آگے کے درجے کا فقیہ بندہ ہے، جس نے پورے قرآن کو اس ایک آیت سے درک کر لیا کہ اس کے بعد مجھے اور کیا چاہیے کہ اگر میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کروں گا تو اس کا بھی اجر پاؤں گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کروں گا، شر پھیلاؤں گا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ یہ کائنات کو ظالموں کے ہاتھ میں دے دی ہے، اللہ نے تو یہ صرف تمہیں ارادہ اور طاقت دیا ہے کہ تم اس ارادے کو استعمال کیسے کرتے۔
اگر میرا اختیار نہ ہوتا تو اللہ یہ حکم کیوں دیتا؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ میری ذمہ داری تھی۔ تو عمر ابن سعد کہنے لگا مختار مارنا تو نے مجھے ہے، یہ تاریخ نے بڑے وہ مکالمہ مختار ثقفی کا اور عمر ابن سعد کا، تو ایسے کر کے پہلے مجھے قتل کر دے پھر میرے بیٹے کو قتل کر۔ مختار نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، پہلے تیرے سامنے تیرا بیٹا قتل ہوگا، تو اس کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس کے ہاتھوں کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس کے سر کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس بیٹے کو تڑپاؤں گا تیرے سامنے۔ یہ بھی ساتھ تھا کربلا میں، دونوں باپ بیٹا تھے۔ عمر ابن سعد نے بڑے ترلے لیے، اس نے کہا مختار یہ ظلم نہ کر۔ تو مختار نے پھر تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا عمر ابن سعد ذرا یاد کر، تو نے بھی حسین کا، علی اکبر حسین کے سامنے شہید کیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ یہ جو تو حسین کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کر رہا ہے، یہاں یہ تیرے سامنے یہ وقت نہیں آنا تھا؟ قرآن دہائی دے رہا ہے کہ جو ظلم بھی کرو گے اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، وہ الفاظ کی صورت میں ہو، وہ عمل کی صورت میں۔ اس کے بیٹے کو تڑپایا اس نے پہ، اور بعد میں اس کے درباریوں نے کہا کہ اس کو دفنا دیں۔ اس نے کہا آل رسول کے قاتل کوئی دفنانے کے قابل ہوتے ہیں؟ ان کو کتوں کے آگے پھینکو، یہ جنازے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو قربا کی محبت مانگی تھی، اللہ نے تو حکم دیا تھا جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، اور انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو جو اللہ کے قریبیوں سے ظلم کریں ان کے جنازے نہیں پڑھے جاتے، ان کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی، ان کو قبروں میں نہیں دفنایا جاتا۔ تو قرآن کریم ہماری اس حوالے سے یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں تمہارا اختیار ہو، دیکھ لینا کہ یہ سامنے والا شخص عدل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ عدل کرے گا تو امانت اس کے سپرد کر دینا۔ ایک مجھے وقت تو ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سنایا کرتے تھے، اب بھائی فرماتے تھے کہ بیٹا جب میں پولیس کی نوکری میں تھا تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا، محمد خان ڈاکو۔ اس نے اپنی ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی جیلم کے علاقے میں۔ تو یہ صدر ایوب کے دور کا واقعہ، کوئی اس کو پکڑتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب اسی ایس پی کے دور میں ریٹائر ہوئے، ایس پی عبداللہ خان۔ ہائے 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 کیا مانتے ہیں، وہ بات تو درمیان میں رہ گئی، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ اب بھائی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے حضرت صاحب قبلہ دادا مرشد نے فرمایا کہ نوکری سے استعفیٰ دے دو، تو میں استعفیٰ لے کے ایس پی صاحب کے پاس گیا، عبداللہ خان صاحب۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ابھی 16 سال تیری نوکری ہوئی ہے تو پینشن نہیں لگے گی، تو میں تیرا ایک نا بورڈ بنوا دیتا ہوں، میڈیکل بورڈ، تو ڈاکٹر لکھ دیں گے تو تیری پینشن لگ جائے گی۔ تو اب بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایس پی صاحب جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو میں کیوں مثلاً یہ جھوٹ بول کے اپنا رزق لوں گا؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس ایس پی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہ کتنی عظیم ماں ہے جس نے یہ بچہ پیدا کیا، کہ لالچ کے لیے کیا تم اب میڈیکل بورڈ بنواؤ گے؟
تو اس کی ڈائری میں بات پھر چھپی اور جنگ اخبار میں بھی وہ اقتباس اس کے چھپتے رہے. میں نے اس کی ڈائری میں پھر یہ بات پڑھی کہ جب ایس پی عبداللہ خان اس کی آخری ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا. یہ ہر سزائے موت والے مجرم سے پوچھا جاتا. تو محمد خان ڈاکو نے کہا کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے کی جائے تاکہ میری ماں مجھے تڑپتا ہوا دیکھے. اس نے کہا کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ اس نے کہا یہ خواہش اس لیے ہے کہ پہلے میں نے ایک انڈا چرایا تھا، اگر میری ماں اسی دن عدل کرتی، مجھے تھپڑ مارتی اور وہ انڈا دکاندار کو واپس کر کے آتی تو نہ میں ڈاکو بنتا نہ آج مجھے سزائے موت ہوتی. تو ایس پی عبداللہ خان ایک طرف اس ماں کا ذکر کیا کرتا تھا اور ایک طرف ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی ماں کا ذکر کیا کرتا تھا کہ ایک وہ ماں ہے جس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے کہ جسے محکمہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پینشن دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جب میں بیمار ہی نہیں ہوں تو میں یہ پیسے کیسے لوں؟ یہ عدل کے خلاف ہے. اور پھر وہ آخری جملہ جو اس کی ڈائری میں لکھا تھا، حضرت صاحب قبلہ نے بھی مجھے پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا اس کو، اس نے کہا کہ میرے ایس پی صاحب اگر آپ کوئی میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میرے گاؤں میں کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جہاں بچیوں کی تربیت ہو. میرے گاؤں میں کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جہاں بچیوں کو تربیت دی جائے، وہ اعلیٰ اخلاق والی ہوں. اگر میری ماں نیک ہوتی تو میں ڈاکو نہ بنتا. اس لیے یہ کوئی مثلا ایک انڈے جو بات آپ کو بتانی ہے کہ کئی دفعہ ایک انڈے کی چوری تمہیں محمد خان ڈاکو بنا دیتی، لیکن اگر عدل کیا جائے تو پھر تمہارے سامنے لالچ کے جتنے جی چاہے پہاڑ ہوں آپ ٹھکرا دیں گے کہ میرا اللہ ان سے ناراض ہو. تو امانتیں دینی ہیں تو ان حقداروں کو دو جن کے سامنے لالچ اور خوف دونوں چیزیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہیں، یا لالچ یا خوف. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی نشانی بیان کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کو ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے ہوں گے، کوئی بڑی پگڑی باندھی ہوگی، کوئی بڑے ان کے مرید ہوں گے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے خوف نہیں کھاتا، ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے خوف کھاتا، اللہ سے ڈرتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ.